الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الدرس الحادی عشر، نواقض الاسلام العشرہ۔ 11واں درس، اسلام سے 10 ایسی چیزیں جو ہمیں نکال دیتی ہیں مذہب سے۔ دوستو، اس کا بیان اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں مذہب سے نکالنا ہے لوگوں کو، بلکہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ یہ 10 اصول جاننے کے بعد مسلمان اسلام کے حدود میں رہیں۔ اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، ایک حدود ہے، اس سے آگے نکل جانے سے مسلمان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ پہلی بات یہ، شرک کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں فرماتا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اسے معاف کر دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت بڑی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، دینی بھائیوں، دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ اور وسیلہ ڈھونڈتا پھرے، اپنے درمیان اور رب کے درمیان میڈیٹر لائے، اس سے آدمی غیر مسلم اور کافر ہو جاتا ہے۔ بندے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے بہت قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو، کسی اور سے حاجت روائی، مشکل کشائی، غریب نوازی کی درخواست نہ کرو، وہ تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم کو غیر مسلم اور کافر نہ کہے، وہ آدمی خود بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ غیر مسلم ہیں، وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ لہٰذا تمام اجماع امت ہے کہ سب کو مسلمان کہنا چاہیے، غیر مسلم کو غیر مسلم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس میں کوئی شک اور شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی بات خراب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر غیر نبی کی سنت میں فلاح اور کامیابی ہے، غیر نبی کی بات ماننی ہے، نبی کی بات میں کامیابی نہیں، خواہ وہ زندگی کے کسی بھی اصول سے اس کا تعلق ہو، ایسی صورت میں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ اپنے تمام مسائل میں آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے، اور فیصلہ جب آپ کر دیں تو اپنے دل میں حرج محسوس نہیں کریں۔ جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے اور آپ کی ہر باتوں کو سر خم تسلیم کر لیں۔ پانچواں ناقض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور سنت مصطفیٰ آئی ہے، اس سے بغض کرنا اور نفرت، فائدے کی ہیں، نفع کی ہیں، انسان کے کام کی ہیں، اس کا ہمیں انکار نہیں کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقین کیا کہتے تھے؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ جب منافقین آتے تھے تو آپ کے سامنے کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جب اپنے لوگوں کے بیچ میں جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے۔ واللہ یعلم انک لرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں۔ میرے بھائی، دوستو اور بزرگوں، چھٹی بات یہ ہے کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ، اس کی آیت اور رسول کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، تم عذر بیان نہ کرو، وقد کفرتم بعد ایمانکم،
تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اور چھٹی بات یہ ہے، جادو کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، جادو کا عمل کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ ان لوگوں نے اتباع کیا شیطان کے تلاوت کے بعد ملک سلیمان پر۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت الآیہ۔ تو میرے بھائی جادو سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور 8ویں بات یہ ہے کہ مشرکین کا ساتھ دینا مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے کافروں کو ساتھ دینے سے بھی مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور 9 نمبر یہ ہے، 9ویں بات جو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یا کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی ہم پر نہیں ہے، ہم پر نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو۔ اور 10ویں بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کے اعراض سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔